ایک نوجوان ہے طاہر ڈولہ، جس کا والد بڑا نامور ہے، سلیم ڈولہ. اس کے بارے میں بھارتی سرکار کو یہ اطلاع ملی کہ وہ بیرون ملک، پرٹیکولرلی دبئی میں، یو اے ای میں منشیات کا اور پارٹی آرگنائز کرنے کا کاروبار کرتا ہے، اور اس میں منشیات کا استعمال، منشیات کی ترسیل، منشیات کی فروخت، 3 مختلف مراحل ہیں منشیات کے، وہ ملوث ہے، شامل ہے وہ اس میں. اور ایک یہ کہا جی کہ جو بالی ووڈ کی اداکارائیں ہیں، ڈانسرز ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں. ان میں 2 نام مین آئے، ایک نورا فتحی اور شردا کپور. اب اس کو انہوں نے قابو کر لیا، انڈیا لے آئے بھارت میں. ممبئی کی جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے اس سے تفتیش کی. اس کے بیٹے نے یہ بتایا طاہر ڈولہ نے کہ میں پارٹیز آرگنائز کرتا ہوں، اور پارٹیز میں جو مین رول ہے وہ داؤد ابراہیم کے نیٹ ورک کا ہے. اور داؤد ابراہیم کی ایک بہن ہے حسینہ پارکر، بھارت کی سب سے امیر خاتون. اس پہ مووی بھی بنائی ہے بھارت نے، حسینہ پارکر. اس نے اپنے بھائی کو لینڈ کروانے کے لیے ایئرپورٹ پہ ایک پورے کا پورا ایئرپورٹ، لاجسٹکس، جہاز، سٹاف سمیت جہاں ہے جیسے ایک ہی بنیاد پہ پورے کا پورا پرچیز کر لیا تھا. امیر خاتون ہے. وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ اس کی ایک بیٹی ہے حسینہ پارکر کی، علیشا پارکر، یعنی داؤد ابراہیم کی بھانجی، سگی بھانجی. وہ بھی میری پارٹیز میں آتی ہے. داؤد ابراہیم کے 8 رشتہ داروں کے نام بھی اس میں انڈیا ٹوڈے کے رپورٹ کے مطابق. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو طاہر ڈولہ پکڑا گیا ہے، اس نے کچا چٹھا کھول دیا ہے کہ داؤد ابراہیم کس طریقے سے انٹروین کر چکا ہے ہماری بالی ووڈ انڈسٹری میں، اور یہاں کی انڈین ایکٹریسز اس کے ساتھ رابطے میں ہیں. اچھا، میں اسے انکار نہیں کرتا، اس کی تصدیق مجھے ہوئی. دیکھیں، رابطہ کہ میرا طارق بزمی سے رابطہ ہے، نعیم مصطفیٰ کو طارق بزمی کے تعلقات ہیں. ان تعلقات میں اگر کوئی جرم نعیم مصطفیٰ کرے تو طارق بزمی کا کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق؟ بالکل صحیح. اچھا، محض مراسم روابط رکھنا تو کوئی جرم نہیں ہے. اگر آپ شریک جرم ہوں میرے، تب آپ قصوروار ہیں نا. اب داؤد ابراہیم سرپرستی کرتا تھا، کرتا رہا ہے، کر رہا ہے جو بھی بھارت کہتا ہے بالی ووڈ کی اداکاراؤں، انہیں تحفظ بھی چاہیے. اچھا چلیں، ایک اور بات، شہزاد بھٹی کا ہم نے انٹرویو کیا، انڈیا کے ساتھ اس کے معاملات اور طرز کے. شہزاد بھٹی کا انٹرویو کیا ہم نے، ذیشان اختر کا کیا، ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جی اگر بھارت کی کسی خاتون کو، کسی اداکارہ کو، محض خاتون ہونے کے ناطے اگر کوئی شخص تنگ کرے گا، ناجائز بلا جواز الزام تراشی کرے گا، توہین اہانت کرے گا، تو ہم اس کا بدلہ لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کوئی ناجائز سپورٹ ہے خواتین کی؟ نہیں، بالکل نہیں. داؤد ابراہیم اگر ان کو فنانس کرتا ہے اداکاری کے لیے، ان کے گھر بار کی پرورش، کچھ انسینٹیوز اگر وہ دیتا ہے، انعام و کرام دیتا ہے، پذیرائی دیتا ہے. ہاں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک اور بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اداکارائیں ہیں، رقاصائیں ہیں، جنہوں نے نام کمانا ہوتا ہے، یہ جب نئی نئی آتی ہیں تو اس کے بعد ان کی داؤد ابراہیم کے گینگ کے لوگوں سے بند کمروں میں ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہ ایک ایلیگیشن. آپ مجھے یہ بتائیں، داؤد ابراہیم کے گینگسٹر کون ہیں؟ کوئی نام بتائیں ایک تو. وہ تو انہوں نے نہیں بتائے. نہیں بتائے نا، تو بھائی میں گینگ کیسے مان لوں؟ اس کو رائٹ ہینڈ قرار دے رہے ہیں طاہر ڈولہ کو. چلیں، طاہر ڈولہ رائٹ ہینڈ نہیں ہے، اس کا اپنا بیان بتا رہا ہوں. اس نے اپنا بیان دیا کہ ان پارٹیز میں جو میں ارینج کرتا ہوں، علیشا پارکر، داؤد ابراہیم کے اور عزیز و قارب، وہ شریک ہوتے ہیں پارٹیز میں. تو ڈولہ فیملی کے جرائم سے کیا تعلق ہوا اس کا؟ گینگ کیسے بن گیا؟ گینگ کا لفظ جو ہے نا، وہ جرم کا اشتراک کار ہونا ہے. کیونکہ بڑے بڑے گینگسٹر ہیں انڈیا میں ہیں. لارنس بشنوئی گینگسٹر ہے نا، لارنس بشنوئی بالکل ایسے 700 گولری برار، 725 افراد کا نیٹ ورک پوری دنیا میں، جیل سے بیٹھ کے گولری برار ہے نا اس کا ساتھی.
شکیل چھوٹا ساتھی ہے نا, ذیشان اختر ساتھی تھا نا, ہاں وہ الگ ہوا جو شہزاد بھٹی سے تعلق رہا اس کا, اس کے گینگ میں. یہ ہیں گینگسٹرز, بشنوئی کے گینگسٹر آپ کہہ سکتے ہیں ان کو. لاز بشنوئی جیل سے بیٹھ کے ان کو آپریٹ کرتا ہے. اب وہ ڈسینڈنٹ ہو گئے, اس کے منحرف مخالف ہو گئے. تو داؤد ابراہیم کا دوسرا نام کیوں نہیں کسی کے پاس آتا؟ کوئی نام بتائیں. او جی وہ لاز بشنوئی کے گینگ کے لوگ ٹوٹ کے اس کے کبوتر کے اڈے پہ بیٹھ گئے, تو بھائی ان کے نام بتاؤ. جس نے شکیل چھوٹے کو پناہ دے دی. یہ محض گفتگو ہے نا. میں ریسرچ بیس جو گفتگو کرتا ہوں نا, بتاتا ہوں اس کی تحقیق اچھی طرح کر کے. اب تحقیق یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں, طاہر ڈولے کا بیان سامنے آتا ہے, پارٹیز کی حقیقت سامنے آتی ہے, ٹھیک ہے پارٹیز کی حد تک ٹھیک ہے. اب اس میں منشیات فروشی, ان سے ریکوری کیا ہے؟ نہیں, ریکوری تو کچھ نہیں ہے. نہیں ہے. آپ نعیم مصطفیٰ کو پکڑ لیں اور یہ کہہ دیں کہ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ, تفتیش کے دوران نعیم مصطفیٰ نے اقرار کیا کہ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ میں نے کریش کیا. ہاں وہ 161 کے بیان کی تو ویسے کوئی اہمیت نہیں, میں فرض کریں میں نے تسلیم کر لیا, لیکن ریکوری نہیں ہے. اسے کولابریٹ کیسے کریں گے؟ ایویڈنس کہاں سے لائیں گے؟ ایویڈنس کہاں سے, نعیم مصطفیٰ کی موجودگی کیسے ظاہر کریں گے؟ جیسے ایک یہ مشکوک, یہ نیٹ ورک پکڑا گیا ہے, بالکل, لیکن اس نیٹ ورک کی صداقت حقیقت بنیاد کیا ہے؟ اس سے مفر ہے, اس سے فرار کیوں حاصل کرتے ہیں؟ ایک شبہ تو یہ ہے مجھے کہ ریکوری کوئی دکھائی نہیں گئی ابھی تک. انڈیا ٹوڈے کے تمام تر دعوے, اور بہت ہیوی سٹوری ہے, بہت بڑی سٹوری ہے, اس دن کی لیڈ سٹوری تھی وہ, آج کتنے دن گزر گئے. اس کے بعد ایک بیان آتا ہے نورا فتحی کا